السلام علیکم ناظرین، سلطان حکم نے اندرونی بغاوتوں کو کس طرح ختم کیا وہ آپ میری پہلی ویڈیو میں معلوم کر چکے۔ اب میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی سازشوں کا احوال رکھوں گا جو عیسائی تھے اور انہوں نے کس طرح سلطنت کے خلاف سازشیں کیں، اور وہ آج بھی اسی طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہے۔ مسلم تاریخ دان متفق ہیں کہ سلطان حکم کو اندرونی بغاوتوں کو فرو کرنے میں مصروف دیکھ کر عیسائیوں نے ایک زبردست کونسل یا مجلس مشورہ شہر ٹولور میں منعقد کی۔ اس مجلس میں تمام عیسائی ریاستوں اور حکومتوں کے سردار، اندلس کے شمالی حصوں کے عیسائیوں کے امراء، یہ سب جمع ہوئے اور ایک زبردست عیسائی اتحاد مسلمانوں کے خلاف قائم کیا گیا۔ ایکویٹین اور فرانس کے بادشاہوں میں صلح ہوئی۔ اسی طرح اسٹریاس کی ریاست اب تک سب سے الگ اور بے تعلق تھی، اس نے بھی اس اتحاد میں شرکت کی۔ اس میٹنگ میں جبل البرطات کے جنوب اور اندلس کے شمال میں، جہاں سرکش اور جنگجو عیسائیوں کی غالب آبادی تھی، عیسائی ریاستیں قائم کرنے کی تجاویز سوچی گئیں۔ مسلمانوں نے بارہا جبل البرطات کو عبور کیا اور فرانس کے میدانوں میں اپنے گھوڑے دوڑائے، لیکن فرانسیسیوں کو جبل البرطات کا عبور کرنا ہمیشہ دشوار اور نقصان رساں ثابت ہوا۔ شارلمیان بادشاہ فرانس نے جنوبی فرانس کے ایک ٹکڑے پر جبل البرطات کے ایک دامن کو الگ کر کے ایک چھوٹی سی جدید ریاست قائم کی اور وہاں کا حاکم فرانس کا ایک رئیس بوریل نامی مقرر کیا۔ اس ریاست کا نام گاتھک مارچ رکھا گیا۔ اس ریاست کے رئیس کو خود مختار حاکم قرار دے کر اس امر کی ہدایت کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے لیے جبل البرطات کو ناقابل گزر بنائے اور ان کے روکنے کے لیے ہمیشہ مستعد و تیار رہے۔ اس ریاست کو بادشاہ ایکویٹین کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ جبل البرطات کے دامن میں جا بجا مناسب موقعوں پر زبردست قلعے تعمیر کیے گئے اور اندلس کے شمالی عاملوں کے ساتھ تعلقات اور دوستی پیدا کرنے کے ذرائع اس امید پر سوچے گئے کہ ان کو بغاوت پر بآسانی آمادہ کیا جا سکے۔ ان تمام عزائم اور تیاریوں کی اطلاع خلیفہ بغداد کو بھی دی گئی اور ہارون الرشید کی طرف سے دوستی بڑھانے اور تحائف و ہدایہ بھیجنے کے ذریعے ہمت افزائی ہوئی۔ اس نئی ریاست گاتھک مارچ نے جبل البرطات کے مشرقی اور جنوبی حصے پر بھی قبضہ جمایا اور شمالی اندلس کے عیسائیوں نے اس کے لیے ہر قسم کی سہولت بہم پہنچائی۔ غرض یہ نئی ریاست اسٹریاس کی ریاست کے نمونے پر ایک پہاڑی ریاست بن گئی، اور جس طرح اسٹریاس کی ترقی و طاقت میں پادریوں نے خاص طور پر اضافے کی کوشش کی تھی، اسی طرح اس ریاست کے طاقتور بنانے کو بھی مذہبی کام قرار دیا گیا۔ وہ عیسائی جو ایکویٹین، اسٹریاس یا فرانس کی حکومت اور حاکموں سے کسی بھی سبب ناراض یا ناخوش تھے، وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی حکومت میں آ کر آباد ہوتے، اس نئی ریاست میں آ کر آباد ہونے لگے، اور وہی علاقہ جو بالکل ویران اور غیر آباد پڑا ہوا تھا، آباد اور پر رونق ہونے کے علاوہ طاقتور بھی بن گیا۔ ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ 184 ہجری کے آخر میں حکم کو مشکل سے اطمینان حاصل ہوا تھا کہ چند ہی روز کے بعد 185 ہجری میں عیسائیوں نے شمالی اندلس میں پھر ہلچل پیدا کرا دی، اور بعض شمالی شہروں کے عاملوں نے شارلمیان کو خلیفہ بغداد کا دوست اور ایجنٹ سمجھ کر اس کی حمایت اور اعانت کو جائز جان کر سلطان حکم کے خلاف آمادہ ہو جانا ہی ثواب کا کام سمجھا، کیونکہ سلطان حکم کی مذہبیت اور دینداری پر عام لوگوں کو شک تھا اور اکثر اس پر اعتراضات ہوتے رہتے۔ اس موقع پر ان جاسوسوں نے بھی، جو خلیفہ بغداد کی طرف سے اندلس میں مامور تھے، کام کرنے کا خوب موقع پایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی شہروں کے عاملوں نے شاہ فرانس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے سلطان حکم کی فرما برداری سے انکار اور شارلیمان کے احکام کی اطاعت کا اقرار کیا۔ اس طرح یکایک ریاست گاتھک مارچ اندلس کے شمالی میدانوں میں وسیع ہو کر ان مسلمان عاملوں کو مطیع پا کر خوب طاقتور اور مضبوط ہو گئی۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اسی طرح جلیکیہ اور ساحل بسکی کے عاملوں نے، جس میں حاکم سرکستہ بھی شامل تھا، عیسائی سلاطین کی اطاعت کا اعلان اور حکم سے بغاوت کا اظہار کیا۔ اس نئی مصیبت کے مقابلے کے لیے سلطان حکم خود اس لیے کرتبہ سے حرکت نہ کر سکا کہ یہاں دارالحکومت کی بھی ہوا خراب ہو رہی تھی، اور ضرورت تھی کہ سلطان دارالحکومت میں مقیم رہ کر بغاوت و سرکشی کے ان جراثیم کا علاج کرے جو ملک کے گوشہ گوشہ میں سرایت کر گئے تھے، اور جن کو خود سلطان کے رشتہ داروں اور مسلمانوں نے تقویت پہنچائی تھی۔ شمالی حصہ ملک کے بچانے اور عیسائیوں کے قبضے سے نکالنے کے لیے اپنے سپہ سالار ابراہیم کو روانہ کیا۔ ابراہیم نے اول جلیکیہ اور سرکستہ کی جانب فوج کشی کی اور اس علاقے کو بہت سی لڑائیوں اور خون ریزیوں کے بعد عیسائیوں سے واپس چھینا۔ باغی عامل عیسائی فوج
اور عیسائی باشندوں کے ساتھ بھاگ کر شارلیمان کے پاس فرانس پہنچے اور ان کو اندلس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ ابراہیم بھی جولیکیا اور سرکستہ وغیرہ کی طرف سے اس طرح مصروف ہوا کہ اندلس کے شمالی و مغربی حصے کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ ان مسلمان عاملوں نے جو شارلیمان کے پاس پہنچ گئے تھے، انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ اندلس کے قدیمی گاتھک دارالسلطنت کو آپ بآسانی قبضے میں لا سکتے ہیں اور ہم اس کام میں آپ کی رہنمائی اور امداد کرنے کو موجود ہیں۔ مسلمان عاملوں کی اس ہمت افزائی نے عیسائیوں کے حوصلوں کو بہت بلند کر دیا۔ چنانچہ ایک مجلس مشاورت فرانس میں منعقد ہوئی اور یہ قرار پایا کہ ریاست گاتھک مارچ کی حدود میں برشلونہ کی بندرگاہ کو بھی ضرور شامل کر لیا جائے۔ برشلونہ کا عامل زید بھی شارلیمین اور کاؤنٹ لوئی سے خط و کتابت رکھتا اور ان کی طرفداری کا اقرار کرتا۔ چنانچہ 188 ہجری کے آخری ایام میں عیسائی فوجیں گاتھک مارچ کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو کر اندلس کے مشرقی اور شمالی صوبے کو پامال کرتی ہوئی برشلونہ تک پہنچی۔ یہاں کے عامل زید نے ان فوجوں کے آنے پر برشلونہ کے دروازوں کو بند کر لیا اور عیسائیوں کے قبضے میں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ عیسائی افواج نے برشلونہ کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائیوں نے برشلونہ کے مضافات کو تباہ و برباد کر کے محاصرے میں سختی سے کام لیا۔ زید کو کوئی بھی امداد کسی بھی طرف سے نہ پہنچی۔ آخر برشلونہ پر عیسائیوں نے اس شرط کے ساتھ قبضہ پا لیا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں سے اپنے اسباب منقولہ کے ساتھ نکل جانے دیں گے۔ مسلمانوں نے برشلونہ کو خالی کر دیا۔ عیسائی فوجیں اس میں داخل ہو گئیں اور شاہ ایکویٹین نے قلعہ برشلونہ کو خوب مضبوط کر کے وہاں ایک گورنر مقرر کر دیا۔ یہ نو مفتوحہ علاقہ گاتھک مارچ کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ اسلامی فوجوں کے لیے شمالی اندلس میں اب دو محاذ جنگ قائم ہو گئے، ایک ریاست اسٹریاس اور صوبہ جلیکیا کی سرکش عیسائی آبادی کا جس کو فرانس کی جانب سے برابر مدد پہنچتی رہتی، دوسرا گاتھک مارچ اور برشلونہ کے علاقے کے باغی عیسائی رعایا کا جن کو بھی فرانس کی جانب سے امداد پہنچ رہی تھی۔ ادھر جنوب میں سازشوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ فوجیں جو عیسائیوں کی مدافعت کے لیے روانہ کی گئیں وہ کسی ایک ہی محاذ پر عیسائیوں کے مقابلے میں محفوظ رہ سکتی تھیں۔ چنانچہ صوبہ جلیکیا کی طرف جا کر انہوں نے عیسائیوں کو شکست دی تو دوسرا محاذ خالی رہا اور برشلونہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی طرح اگر وہ برشلونہ کی طرف متوجہ ہوتی تو سرکستہ اور جلیکیا وغیرہ پر عیسائیوں کا قبضہ قائم رہتا اور وہ مزید پیش قدمی کرتے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 189 ہجری میں اندلس کے مسلمان باغی عاملوں نے عیسائیوں کو ترغیب دے کر طلیطلہ پر حملہ کروایا۔ عیسائیوں نے برشلونہ اور شمالی شہروں سے طلیطلہ کی طرف حرکت کی۔ ادھر یوسف بن عمر نے مدافعت پر مستعدی ظاہر کی۔ آخر عیسائیوں نے طلیطلہ کا محاصرہ کر لیا اور شہر طلیطلہ اور اس کے نواح کی عیسائی آبادی نے حملہ آوروں کے لیے ہر قسم کی سہولت وہاں پہنچا کر یوسف بن عمر کو عیسائیوں کے ہاتھوں میں گرفتار اور عیسائیوں کا طلیطلہ پر قبضہ کرا دیا۔ عیسائیوں نے یوسف بن عمر کو صحرائے کیس میں قید کر دیا اور ملک اندلس کے قدیمی دارالسلطنت پر قابض ہو کر بہت مسرور ہوئے۔ طلیطلہ کی خبر یوسف بن عمر کے باپ عمر بن یوسف کو پہنچی تو وہ سرکستہ کی جانب سے ایک بڑی فوج لے کر طلیطلہ کی جانب چلا۔ یہاں آ کر مارکہ عظیم کے بعد طلیطلہ کو فتح کیا، یوسف بن عمر کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کو وہاں سے مار بھگایا۔ طلیطلہ پر عیسائیوں کا قبضہ کرانے میں باشندگان طلیطلہ نے، جن میں زیادہ تر عیسائی ہی تھے، زیادہ مؤثر کوشش کی تھی، لہٰذا سب سے زیادہ عطاب اور عذاب کے مستحق بھی طلیطلہ کے عیسائی ہی تھے، جنہوں نے طلیطلہ کی حکومت کو بے حد مخدوش بنا رکھا تھا۔ لیکن عمر بن یوسف نے نہایت دور اندیشی اور ہوشیاری سے کام لے کر ان غداروں کو کچھ نہیں کہا اور جو عذر انہوں نے پیش کیے سب کو منظور کر کے ان کو مطمئن بنایا۔ 190 ہجری میں سلطان حکم نے مراکش کی نئی خود مختار حکومت ادریسیہ سے مصالحت اور دوستانہ تعلق پیدا کیا۔ مراکش میں سلطنت ادریسیہ کا خلافت بغداد سے آزاد ہو جانا اندلس کی حکومت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوا اور اندلس عباسیوں کی ریشہ دوانیوں اور سازشوں کے اثر سے بہت زیادہ محفوظ ہو گیا۔ اندلس کے لیے مراکش کی خود مختاری ایک تائید غیبی تھی اور سلطان حکم نے مراکش کی حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کرنے میں کوتاہی نہیں کی۔ سلطان حکم نے 191 ہجری تک حکومت مراکش کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے سے فارغ ہو کر کسی قدر اطمینان حاصل کر لیا اور شمالی صوبوں کی جانب متوجہ ہو کر ان کے تدارک میں مصروف ہوا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ 191 ہجری میں حکم نے پیش آنے والے حالات و واقعات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی کہ عیسائی سازشوں کو کامیاب بنانے کا سب سے زیادہ سامان طلیطلہ میں موجود ہے اور وہاں کے عیسائی زیادہ ہنگامہ پسند اور طاقتور ہونے کی وجہ سے مسلمان اور عیسائی دونوں قسم کے سازش کنندوں کا ملجا و ماوا بنے رہتے ہیں۔ اگر طلیطلہ کو اس کثافت سے پاک کر دیا جائے
اور بغاوت اور سرکشی کے اس مرکز کو توڑ دیا جائے تو پھر شمالی صوبوں کے انتظام میں آسانی پیدا ہو سکے گی۔ اس سازشی مرکز کو توڑنے کے لیے ایک چال اس نظریے کے مطابق چلی گئی کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ حکم نے عمر بن یوسف کو بلا کر مشورہ کیا اور اس کے مشورے کے موافق اس کے بیٹے یوسف بن عمر کی جگہ اس کو طلیطلہ کی سند حکومت عطا کی۔ عمر بن یوسف نے طلیطلہ پہنچ کر اہل طلیطلہ سے رعایت اور مروت کا برتاؤ شروع کیا اور وہاں کے بعض امراء سے اپنا یہ خیال ظاہر کیا کہ موجودہ شاہی خاندان یعنی بنی امیہ کو تخت حکومت سے معزول کر دینا چاہیے۔ یہ سنتے ہی طلیطلہ والے بے حد خوش ہوئے اور بہت جلد تمام باشندگان طلیطلہ نے عمر بن یوسف کو اپنی جان نثاری اور حمایت کا یقین دلا دیا۔ اس طرح اہل طلیطلہ کے اصلی خیالات سے واقف ہونے کے بعد عمر بن یوسف نے ان سے کہا کہ موجودہ سلطنت کے مٹانے اور درہم برہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم طلیطلہ کے متصل ایک اور قلعہ تعمیر کریں تاکہ طلیطلہ کا محاصرہ کرنا آسان کام نہ رہے۔ اہل طلیطلہ نے کہا کہ اس قلعے کے تعمیر کے تمام مصارف ہم خود ادا کریں گے۔ چنانچہ باشندوں نے خود ہی چندہ کر کے کافی روپیہ عمر بن یوسف کی خدمت میں حاضر کر دیا اور بہت جلد ایک مختصر و مضبوط قلعہ تیار ہو گیا۔ اس کے بعد سرحدی عامل نے قرارداد کے موافق سلطان حکم سے فوجی امداد طلب کی کہ ادھر عیسائی حملے کا خطرہ ہے۔ سلطان حکم نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کی سرداری میں ایک زبردست فوج اس طرف روانہ کی۔ یہ فوج راستے میں طلیطلہ ہو کر گزری۔ جب طلیطلہ کے قریب پہنچی تو عمر بن یوسف عامل طلیطلہ نے استقبال کیا اور مراسم مہمانی بجا لایا۔ انہیں اس جدید قلعے میں ٹھہرایا اور اہل طلیطلہ سے کہا کہ شہزادہ عبد الرحمن یعنی ولی عہد سلطنت چونکہ تمہارے شہر میں آیا ہے لہٰذا تم اس کی مہمانی اور مدارات میں خوب شوق اور جوش کا اظہار کرو تاکہ اس کے دل میں تمہاری وفاداری اور محبت کا نقش بیٹھ جائے اور وہ تمہاری طرف سے غافل اور مطمئن رہے۔ اہل طلیطلہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور ان تمام لوگوں نے جو فساد اور بغاوت کے نمبردار اور انقلاب حکومت کے خواہاں تھے شہزادے کی خدمت میں حاضر ہونے اور سلام کرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادے نے بخوشی ان کو اجازت دے دی اور وقت مقررہ پر سب کو طلب فرمایا۔ اس طرح طلیطلہ کا تمام مواد فاسد جب قلعے کے اندر پہنچ گیا تو سب کو گرفتار کر کے ختم کر دیا گیا اور ایک خندق جو قلعے کے اندر کھودی گئی تھی اس میں ان سب کی لاشوں کو ڈال کر مٹی سے برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد طلیطلہ سے شر اور بغاوت کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی لوگ فساد پسند لوگوں کے اس انجام کو دیکھ کر سہم گئے اور پھر کسی کو بغاوت اور سرکشی کی جرت نہ ہوئی۔ ناظرین، سلطان حکم کو تخت نشین ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے تھے۔ اس 20 سال کے عرصے میں اس کو مسلسل ملک کی اندرونی بغاوتوں اور عیسائیوں کے بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ وقت اس کا بغاوتوں کے فرق کرنے میں ہی صرف ہوا۔ عیسائیوں پر حملہ ور ہونے کی فرصت و مہلت ہی نہ مل سکی۔ اب بظاہر ملک میں خاموشی دیکھ کر حکم نے ایک زبردست فوج تیار کی اور اپنے حاجب عبد الکریم بن عبد الواحد کی سرداری میں شمالی سمت کو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے روانہ کی۔ مورخین کے مطابق حاجب عبد الکریم نے ریاست ایسٹریاس سے صرف اظہار فرما برداری کو ہی غنیمت سمجھا اور سیدھا فرانس میں جبل البرطات کے اس طرف پہنچ کر فتوحات میں مصروف ہوا۔ یہ مہم 200 ہجری میں فرانس کی طرف روانہ ہوئی تھی اور 203 ہجری تک عبد الکریم نے فرانس میں جنگ و پیکار کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان حکم اور اس کے سپہ سالاروں کی غلطی یہ تھی کہ وہ صرف شارلیمان کی حکومت کو اپنا حریف سمجھتے اور اسی کی حدود حکومت میں پہنچ کر وہاں کے شہروں کو فتح کرتے۔ گاتھک مارچ کی ریاست جو جبل البرطات سے اس کے جنوبی و مغربی میدانوں تک وسیع ہو چکی تھی ان کے لیے ناقابل التفات تھی۔ ان ریاستوں کو نہ تو انہوں نے مٹانا چاہا اور نہ ہی ان کے رقبے کو کم کرنا ضروری سمجھا۔ وہ صرف اسی بات کو کافی سمجھتے تھے کہ یہ عیسائی ریاستیں ہماری فرما برداری کا اقرار کرتی رہیں اور وہاں کی عیسائی آبادی پر خود ہی حکومت کریں۔ فرانس پر وہ اس لیے حملہ ور ہوتے کہ اگر فرانس کی سلطنت کو مٹا دیا گیا تو خطرے کا وجود باقی نہ رہے گا اور یہ پہاڑی ریاستیں عیسائی ریاستیں شاہ فرانس سے مل کر اس کی سازش میں شریک ہو کر ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکیں گی۔ لیکن اگر سلطان حکم ان دونوں سرحدی ریاستوں کو بالکل مٹا کر جبل البرطات پر اپنی زبردست فوجی چوکیاں قائم کر دیتا تو آئندہ کے لیے ملک اندرس خطرات سے محفوظ رہ سکتا اور ممکن تھا کہ کسی وقت فرانس اور یورپ کے دوسرے ممالک بھی مستقل طور پر مسلمان فتح کر لیتے۔ ان پہاڑی سرحدی ریاستوں نے اندلس کی اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ نقصانات پہنچائے۔ میں اس پر انشاءاللہ الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، اس کا انتظار کیجئے گا۔ ناظرین، سلطان حکم ہی کے عہد حکومت میں ایسٹریاس کے ایک پادری نے ریاست ایسٹریاس اور صوبہ جلیکیا کی سرحد کے ایک جنگل میں بتایا کہ یہاں سینٹ جیمز رسول کی قبر ہے اور مجھ کو خواب میں فرشتے نے اس قبر کا پتہ بتایا ہے۔
چنانچہ وہاں حاکم اسٹریاس نے گرجا تعمیر کروا دیا۔ گرجا نہ صرف اسٹریاس اور صوبہ جلیکیا کے عیسائیوں کی زیارت گاہ بنا، بلکہ یورپ کے دور دراز مقامات تک اس کی شہرت ہو گئی اور عیسائی لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہاں آبادی قائم ہوئی اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ ریاست اسٹریاس کا حاکم نشین شہر اور دارالسلطنت بن گیا، اور اپنے محل وقوع کے اعتبار سے تمام صوبہ جلیکیا کو بھی قدرتاً اپنے ہی اثر میں لے آیا۔ سپہ سالار عبد الکریم 203 ہجری میں فرانس سے واپس ہوا، اور یہ مہم بڑی کامیاب سمجھی گئی کہ فرانسیسیوں کو ان کی گستاخی کی سزا اچھی طرح دے دی گئی، مگر افسوس کہ اس طرف مطلق توجہ نہ ہوئی کہ ریاست گاتھک مارچ اور اسٹریاس کا نام و نشان مٹایا جاتا، بلکہ ان دونوں ریاستوں کے وجود کو ہی غنیمت سمجھا گیا کہ ان کے ذریعے باقاعدہ حکومت اس علاقے میں قائم ہے جہاں مسلمان جانا اور رہنا پسند نہیں کرتے۔ فرانس میں رہنے کے لیے کوئی بھی عرب سردار رضامند نہ تھا، اور اسی خیال سے مسلمانوں نے بار بار فرانس کو فتح کیا، مگر اس کی قدر و قیمت اس کی سرد آب و ہوا کے سبب زیادہ نہ سمجھی گئی۔ وہاں سے مال غنیمت کے حاصل ہونے اور وہاں کے رئیسوں سے خراج وصول کرنے کو ہی کافی سمجھا جاتا رہا۔ ہر ایک عربی نژاد سردار جب ناربون، جلیکی اور جبل البرطار کے متصلہ سرد علاقوں میں عامل مقرر کر کے بھیجا جاتا تو وہ رنجیدہ ہوتا، اور جنوبی گرم اور معتدل اور میدانی علاقوں میں رہنے اور جنوبی شہروں کا عامل مقرر ہونے کو اپنی خوش نصیبی جانتا۔ ناظرین، سلطان حکم نے 25 ذیقعہ 206 ہجری میں 52 سال اور چند ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الرحمن ثانی یا عبد الرحمن اوس تخت نشین ہوا۔ سلطان حکم کا 27 سالہ عہد حکومت ہنگامہ آرائی اور مسلسل جد و جہد میں گزرا۔ اس بے اطمینانی اور بد امنی کے اسباب حکم کے پیدا کیے ہوئے نہ تھے، بلکہ بیرونی وارد ہونے والی افتادیں تھیں۔ اس زمانے میں اگر حکم سے کسی قدر کم مستقل مزاج شخص تخت اندلس پر ہوتا تو یقیناً بنو امیہ کی حکومت اندلس سے مٹ جاتی اور وہاں کے مسلمانوں کا انجام خطرناک ہوتا۔ سلطان حکم کا نہایت سخت امتحان قدرت نے لیا، اور وہ اس امتحان میں بظاہر کامیاب ہوا۔ اللہ اسے غرق رحمت کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔